جب سورہ بینہ نازل ہوئی تو اللہ رب العزت نے پیغام بھیجا پیارے آقا کی طرف کہ حضرت ابی ابن کعب کو بلا کر قرآن سناؤ، قرآن سکھاؤ۔ پیارے آقا پر قرآن سکھانا فرض ہے، آپ نے سب کو سکھانا تھا، لیکن پیغام بھیجا۔ حضرت ابی جب تشریف لائے تو پیارے آقا نے فرمایا، اے میرے غلام، میرے صحابی، اے ابی ابن کعب، میرے اللہ نے مجھے پیغام دیا ہے کہ میں تجھے قرآن سناؤں۔ آپ ادب سے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر کہا؟ یا رسول اللہ کیا اللہ نے میرا نام لے کر پیغام دیا؟ تو پیارے آقا نے کہا، ہاں اللہ نے تیرا نام لے کر پیغام دیا۔ تو آپ زارو قطار رونے لگ گئے، آنکھوں سے آنسو کی برسات ہو گئی، اور کہا کہاں میں کمتر، کہاں وہ عالی جناب، کہاں میں حقیر، کہاں وہ کائنات کا مالک، وہ میرا نام لے کر یہ پیغام دیتا ہے کہ قرآن سنایا جائے۔ حضرات گرامی، یہ آنر، یہ عزت، یہ اکرام، یہ کرم کیوں ملا؟ صحابی تو اور بھی ہیں، صحابہ کے عشق و محبت میں کوئی کہیں کمی نہیں ہے، لیکن آپ ایسا قرآن پڑھنے والے ہیں کہ سرکار نے فرمایا یہ اسلام کے قاری ہیں، یہ اسلام کے قاری ہیں، اور ایسا قرآن پڑھتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو اس وقت فرشتے اتر کر ان کا قرآن سنتے ہیں۔ تو گویا قرآن کا اچھے طریقے سے پڑھنا، خوش اسلوبی سے، مخارج یا تجوید سے پڑھنا اللہ اور اس کے رسول کو کتنا پسند ہے کہ قرآن پڑھنے والے کو بلا کر تحفہ دیا جا رہا ہے قرآن کی سورت کا کہ تم اسے پڑھنے کا حق ادا کرتے ہو۔ پڑھنا تو سب نے ہے، پڑھتے سارے ہیں، حق تم ادا کرتے ہو، اس لیے دینا تو سب کو ہے لیکن سپیشل تمہارے لیے۔ تو گویا وہ لوگ جن لوگوں میں یہ جذبہ ہے کہ ان کی اولاد اچھے طریقے سے قرآن پڑھے، قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھنے کا حق ادا کرے، تو یاد رکھیے اللہ کے ہاں سے یہ کرم آج بھی قرآن پڑھنے والوں پر نازل ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ تو ہے ریڈنگ، سادہ قرآن پڑھنا، تلاوت کرنا، تجوید اور مخارج سے پڑھنا، لیکن اگر کوئی آگے بڑھے، علماء کے پاس بیٹھے، ان سے قرآن کی تفسیر کو سیکھے، تو ذرا پیارے محبوب سے، پیارے آقا سے سنیے کہ اس کی شان و عظمت کیا ہے۔ شان و عظمت بیان فرمائی، من قرأ القرآن واستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ۔ جو شخص قرآن کی قرأت کرے اور پھر اسے تفسیر کے ساتھ پڑھے اور حلال کو حلال جانے، حرام کو حرام جانے، یعنی حلال حرام کا امتیاز کرے، حلال حرام کے مطابق زندگی بسر کرنے کا ارادہ کرے، حرام سے بچے، حلال کرے، اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں ادخلہ اللہ بہ الجنہ۔ جو قرآن سے اس طرح محبت کرے کہ اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی پڑھے گا، پھر سمجھے اور عمل کرے گا، اللہ اسے اس کے بدلے میں جنت میں داخل کر دے۔ اب یہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، لیکن سوچنے والی بات یہ ہے، میں اور آپ یہ چاہتے ہیں دنیا میں میرا بیٹا
آگے بڑھ جائے، سارے گاؤں سے بڑا افسر ہو جائے، اس کی عزت گاؤں میں بہت زیادہ ہو جائے، لوگ اس کی عزت اور عظمت کے گن گائیں، کیا خیال ہے ہم میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو یہ چاہے کہ میرا بچہ اگلے جہان میں کامیاب نہ ہو؟ نہیں نا، ہم چاہتے ہیں ہمارے بچے یہاں بھی کامیاب ہوں، وہاں بھی کامیاب ہوں۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنے بچوں کو قرآن و حدیث سکھاؤ، اس کے صدقے میں اللہ انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ تو پتہ یہ چلا جو باپ یا ماں اپنی اولاد سے محبت کرتی ہے، وہ ماں اور باپ یہ چاہتے ہیں بچہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہو، بچہ اگلے جہان میں بھی کامیاب ہو۔ تو اگلے جہان کی ضمانت کیا ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، یہ ان کے ساتھ تمہاری محبت کا اظہار ہے۔ جب بچے قرآن و حدیث پڑھیں گے پھر وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں تک تو قرآن پڑھنے والے کا، قرآن سمجھنے والے کا، قرآن جاننے والے کا ذاتی فائدہ ہے۔ مثلا ایک بندہ نماز پڑھتا ہے، بندہ روزہ رکھتا ہے، بندہ حج کرتا ہے، یہ اس کا ذاتی فائدہ ہے، کسی کو کوئی نہیں۔ ایک بندہ کما کر لاتا ہے، خود کھا جاتا ہے، یہ اس کا ذاتی فائدہ ہے۔ تو دوسرے کو اس سے کیا غرض؟ وہ جیسا بھی ہے، نیک ہے یا مالداری کے اعتبار سے اعلیٰ ہے، دوسرے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو جو نیکی کرے لیکن ساتھ نیکی کی راہ ہموار کر کے دوسروں کو بھی نیکی پر لائے، تو اس کا فائدہ ہوا کہ خود نیک ہے، دوسروں کو نیک بنا رہا ہے۔ سادے لفظوں میں کمائے خود، خرچ لوگوں پر کرے، کمائے خود، خرچ لوگوں پر کرے۔ جب یہ خرچ کرے گا ان کی نگاہیں محبت سے اس کی طرف بڑھیں گی، تو گویا ان کے دل و نگاہ میں اس کا احترام بڑھ جائے گا۔ لیکن میں اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم کسی کو جتنا مرضی فائدہ دے لیں، ایک دن یہ فائدے ختم ہو جانے ہیں، ادھر جان نکلی ادھر دنیا کا سارا سسٹم نظام بند ہو گیا۔ یہ عارضی اور وقتی اگر ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں تو وہ ساری زندگی احسان کو یاد رکھتا ہے کہ مجھ پر فلاں بندے نے کرم کیا تھا۔ لیکن آخرت میں جب بندہ پھنسا ہوا ہو، مصیبت اور دکھ میں ہو، عذاب میں گرفتار ہو، اگر کوئی وہاں سے پکڑ کر اسے جنت میں لے جائے تو کیا خیال ہے؟ اس جیسا بھی کوئی محسن ہو سکتا ہے؟ اس جیسا کوئی محسن نہیں۔ تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں شفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم واجبت لہم النار او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جو دنیا میں قرآن کو پڑھے گا، قرآن کو سمجھے گا، اس پر عمل کرے گا، اللہ کے رسول کا وعدہ ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ایسے 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا، ان کی سفارش کرے گا، اللہ کو ان پر راضی کر لے گا۔ ایسے 10 بندے جن پر جہنم واجب ہو چکی۔